آج کے جمعہ کے اندر انشاءاللہ شعبان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی گروہ ہونا، گروہ بندی کا شکار ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلا مہینہ، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ شعبان سے پچھلا مہینہ رجب ہے، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینے کے اندر لوگ اکٹھے ہو جاتے، سب ایک بن جاتے، سارے کے سارے اس مہینے کا خیال رکھتے، گناہ چھوڑتے تھے، چوریاں چھوڑتے تھے، لڑائیاں ختم کرتے تھے۔ جو ہی رجب کا مہینہ گزر جاتا، دوبارہ ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی، دوبارہ گروہوں کے اندر بٹ جاتے، گروہوں میں، گروپوں میں تقسیم ہو جاتے۔ اس وجہ سے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کا ہونا گروہ ہونا، علیحدہ ہونا، گروپوں میں تقسیم ہو جانا۔ رجب کے اندر اجتماعیت آ جاتی تھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں، اور جو ہی شعبان شروع ہوتا وہ اجتماعیت، وہ اکٹھا پن، وہ ایک جماعت کا ہونا یہ ختم ہو جاتا، سارے گروپوں میں تقسیم ہو جاتے، لڑائیاں پھر سے شروع ہو جاتی، قتل و غارت پھر سے شروع ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعب اسی سے بنا ہے، جس کا معنی قبیلہ، گروہ ہوتا ہے، اسی سے ہی شعبان ہے۔ تو یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کے اندر کون سے کام مسنون ہیں اور کون سے کام مسنون نہیں ہیں بلکہ بدعت ہیں، لوگوں نے اس کو دین سمجھ کے اس کے اندر داخل کر دیے ہیں، وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس مختصر سے ٹائم کے اندر۔ سب سے پہلا کام جو شعبان کے مہینے کے اندر میرے آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، تعمیل فرمایا کرتے تھے، وہ ہے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے تو وہ کون سا مہینہ ہوتا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کان یصوم حتی نقول کالصام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ سارا مہینہ نہیں رکھتے تھے، بیچ میں چھوڑتے بھی تھے، لیکن زیادہ روزے جو نفلی جس مہینے کے اندر رکھتے رمضان کے علاوہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت بھی بیان فرمائی، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک شہر یغفل الناس، شعبان ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے اس کی عظمت، اس کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ ساتھ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال رب العالمین تک پہنچائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میرا روزہ ہو، تاکہ یہ بھی ایک عظیم عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں دکھایا جائے اور پیش کیا جائے۔ تو یہ عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، 3357 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر۔ تو شعبان کے استقبالی روزے رکھنا یہ غلط ہے، یعنی شعبان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، یہ پچھلے جمعہ کے اندر بھی بتایا تھا، شعبان کے استقبال میں نفلی روزے رکھنا اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں کوئی روٹین کے ساتھ روزے رکھتا آ رہا ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، کوئی شعبان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے
طریقے سے رمضان کے استقبالی روزے بھی رکھنا منع ہے۔ بندے نے سارا شعبان کوئی روزہ نہیں رکھا، رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزے رکھے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ استقبالی روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا حکمت۔ نہ شعبان شروع ہونے سے پہلے اس کے استقبالی روزے رکھے جائیں گے، اور نہ ہی رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کے استقبالی روزے رکھے جائیں گے۔ ہاں کوئی روٹین کے ساتھ رکھتا آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاص کر کے کہ میں نے استقبال میں روزے رکھنے ہیں، میں نے شعبان کا استقبال روزوں کے ساتھ کرنا ہے، میں نے رمضان کا استقبال روزوں کے ساتھ کرنا ہے، اس کام سے کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ ایک مسنون عمل ہے شعبان کے مہینے کے حوالے سے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کو بڑا معزز والا دن اور اس کی رات کو بڑی عزت والی، بڑی محترم اور مکرم رات کہا جاتا ہے۔ 15 شعبان کو، جس کو عام زبان کے اندر معروف لغت کے اندر ہم شب برات کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا ہے، اور اس بابرکت رات میں ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الدخان کی آیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بابرکت رات لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان ہے، شب برات ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان انزل فیہ القرآن رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتوں کے اندر جو 5 طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے، وہ جو بھی تھی 21ویں رات، 23ویں رات رمضان کی، یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات جو کہ لیلۃ القدر تھی، اس رات کو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ 15 شعبان کو قرآن نازل ہوا ہے، یہ کہنا شب برات کو قرآن نازل ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک ہم نے بابرکت رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اسی بابرکت رات کے اندر ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اس آیت کو 15 شعبان پر فٹ کرنا، یہ کسی صحابی نے ایسا کام نہیں کیا، کسی صحابی نے اس کی یہ تفصیل نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے علماء، صلحاء، متقین، صالحین، مفسرین، محدثین قرآن مجید کی ان آیات سے مراد لیلۃ القدر دیتے ہیں، رمضان کی وہ رات مراد دیتے ہیں، نہ کہ شعبان کی رات مراد ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ بات غلط ہے، اور اس طرح ایک کہانی بھی گڑھی گئی، ایک موضوع من گڑت روایت بنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس درخت پر ہر بندے کے نام کا پتہ لگا ہوا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کو اس درخت کے پتے کچھ نئے اگتے ہیں، کچھ جڑتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اس سال کے اندر پیدا ہونا ہوتا ہے اس کے نام کا پتا اس درخت پر لگ جاتا ہے، اور جس نے اس سال کے اندر فوت ہونا ہوتا ہے اس کے نام کا پتا جھڑ جاتا ہے۔ یہ بھی من گڑت روایت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان آپ کا ثابت اور مثبوت نہیں ہے۔ یہ 15 شعبان کے حوالے سے من گڑت بات ہے کہ ہر یعنی 15 شعبان کی رات کو اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت لگا ہے، جس نے اس سال پیدا ہونا ہوتا ہے اس کے نام کا پتہ لگ جاتا ہے، جس نے اس سال مرنا ہوتا ہے اس کے نام کا پتہ جڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو ایک خاص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے،
جسے صلاۃ الفیہ کہتے ہیں، صلاۃ الفیہ 1000 والی نماز۔ اس کو 1000 والی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ صلاۃ الفیہ اس نماز کے اندر 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یہ پڑھتے کیسے ہیں؟ 15 شعبان کی رات کو 100 رکعات پڑھتے ہیں لوگ، 100 رکعات پڑھتے ہیں 2 کر کے۔ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ تو 100 رکعتوں کے اندر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے تو 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو اس مناسبت سے اس کا نام صلاۃ الفیہ 1000 والی نماز رکھا گیا ہے۔ تو یہ 15 شعبان کو لوگ پوری رات لگا کے صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور اس کی بہت سی فضیلتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص صلاۃ الفیہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل کے اندر، اس کے قلب و جگر کے اندر جو بھی حاجت ہوتی ہے، جو بھی خواہش ہوتی ہے، جائز خواہش وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو صلاۃ الفیہ 15 شعبان کی رات کو یہ 100 رکعات پڑھتا ہے، اگر اس کے مقدر میں بدبخت ہونا لکھا ہے تو وہ نیک بخت اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات کو 100 رکعات پڑھتا ہے، صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے، 70,000 فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس بندے کے گناہوں کی معافی کے لیے اور اس کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے، جنت کا ایک درجہ ہے جنت عدن، جیسے جنت الفردوس ہے، اسی طریقے سے جنت العدن ہے۔ جنت عدن کے اندر اللہ تعالیٰ 7 لاکھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس بندے کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا جائے جو 15 شعبان کی رات کو صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں جو بندہ صلاۃ الفیہ پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے اس کا نام شہیدوں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس نماز کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، اور جو بندہ صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے اور اس کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، سورۃ الاخلاص کے ہر حرف کے بدلے ایک حور اس کو ملتی ہے، اور اس حور کے ساتھ ایک نوکر اور ایک نوکرانی اضافی طور پہ ملتی ہے، یعنی ایک حور اور 2 نوکر اس بندے کو ملتے ہیں جو صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے۔ تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، یہ ساری بدعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، سنن ابی داؤد اٹھائیں، سنن نسائی اٹھائیں، سنن ابن ماجہ اٹھائیں، مستدرک الحاکم اٹھائیں، سنن بہقی اٹھائیں، مسند احمد اٹھائیں، حدیث کی معتبر کے ترین کتابیں، کسی کتاب کے اندر صلاۃ الفیہ نام کی نماز ہے ہی نہیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے بنا کر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو صلاۃ الفیہ پڑھنا یہ بدعت ہے، اس کی تعلیم دینا یہ غلط ہے۔ اس سے گناہ تو مل سکتا ہے لیکن نیکی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ یہی سنت اور بدعت کی تعریف ہے۔ سنت کیا ہے؟ ہر ایسا کام جس کو دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کام کیا ہو، اس کی ترغیب دی ہو، وہ سنت ہوتی ہے۔ ہر ایسا کام جس کو لوگ دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کریں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، وہ بدعت ہوتی ہے۔ بندہ بے شک دین سمجھ کے کر رہا ہے، بندہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کھاتے میں نیکیاں آ رہی ہیں لیکن نیکیاں نہیں آئیں گی، گناہ آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ مثال آپ لے لیں، فجر کی 2 رکعات ہیں، بندہ کہے کہ میں 4 رکعات فجر کی پڑھتا ہوں، تو یہ 4 رکعات پڑھنا اس کے لیے تباہی کا سبب ہوگا، بربادی کا سبب ہوگا۔ وہ بندہ ان 4 رکعات کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ کیا ہے، بندہ فجر کی 4 رکعات پڑھے، سجدے زیادہ ہوئے ہیں نا، رکوع زیادہ ہوئے ہیں نا، عبادت ہی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن یہ عبادت کا زیادہ ہونا، یہ سجدوں کا زیادہ ہونا، بندہ فجر کی 4 رکعات پڑھے، یہ اس بندے کے لیے تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، بندہ کہے کہ میں 3 کر لیتا ہوں، یہ 4 کرتا ہوں۔ جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے اندر بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ کہے کہ میں سجدے بڑھا دیتا ہوں، سجدے بڑھائے گا نماز ضائع ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ اضافی سجدہ اس کی تباہی کا
بربادی کا، جہنم میں جانے کا سبب تو بن سکتا ہے، اس کو جنت نہیں دلوا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ مطلب یہ کام تو ٹھیک ہے، 15 شعبان کو پڑھنی تو نماز ہے، 100 رکعات پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے جو 10 بانوں کے برابر ہے، اتنی زیادہ نیکیاں، پھر کیوں گناہ ہے؟ گناہ ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہیں آپ کو ملتی ہے، پھر ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بہت عظیم کام ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، مجھے جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، اس کا قاعدہ، اس کا کلیہ، اس کا وظیفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو شخص، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس کی محبت میرے ساتھ ہو گئی کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر بھی مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ سنت کے پیار کے ساتھ آپ کا ساتھ ملتا ہے۔ جو بندہ سنت سے پیار کرے، جو بدعت سے پیار کرے گا، وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، کلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اس خطبے کے اندر یہ بات لازمی کیا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر ہر نئی گڑی ہوئی بات وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ من آوى مخلصا، لعن اللہ من حدثا، جو شخص دین کے اندر اپنی طرف سے بات گھڑے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، جو شخص کسی بدعت پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو بندہ کسی بدعت پر عمل کرتا ہے۔ حالانکہ بدعت اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے، نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے یہ تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بدعتی آدمی کو پناہ بھی دے دے، یعنی ایک شخص بدعتی آدمی ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے، ہم اس کو پناہ دے دیں، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو، اس کے ساتھ ہماری یاری ہو، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس بندے پر بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی آدمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اتنی سخت حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اتنی سخت بات فرمائی۔ ایک بدعتی ہے، بدعت کرنے والا، وہ تو گناہ ہے ہی ہے، جو اس سے دوستی رکھتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر جگہ دیتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی میزبانی کرتا ہے، فرمایا اس بندے پر بھی لعنت ہو۔ تو اتنی سخت باتیں کیوں؟ سنت کے معیار کو قائم کرنے کے لیے کہ کام وہی ہے جو سنت ہو، جو مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک انچ بھی ہٹ گیا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ طریقہ وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تمام انبیاء کے پاس حوض ہوں گے اور اپنے اپنے حوضوں سے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ انی فرضتکم علی الحوض، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض ملے گا، مجھے بھی حوض ملے گا۔ یہ کون سا حوض ہے؟ وہی حوض ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر ملے گا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن گرمی ہوگی، وحشت ہوگی، ہر شخص پیاس کے ساتھ نڈھال ہوگا، اور جس شخص کو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، جام کوثر مل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اس کو کبھی بھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو ایسا پانی ہے، ایسا میٹھا پانی ہے، حوض کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے دونوں صحابہ مجھے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے دیں گے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر، جام کوثر، کوثر کا پانی، میٹھا پانی پلاؤں گا حشر والے دن۔ اور ساتھ ہی فرمایا ایک جماعت آئے گی جس کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، جو ہی میں
ان کے درمیان اور میرے درمیان دیوار کر دی جائے گی. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھوں گا یہ کیا ماجرا ہے؟ ھذا من امتی، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، انہیں آنے دیجیے. ہاتھ چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، لیکن دیوار کیوں کر دی گئی؟ ان کو میری طرف بھیجا جائے تاکہ میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں، جام کوثر پلاؤں، تو کہا جائے گا نہیں، ہے تو آپ کی امت، ہے تو یہ مسلمان، لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر طرح طرح کی بدعات کو گڑھ لیا اور انہی بدعات پر عمل کرتے رہے. آج ان کو جام کوثر نہیں ملے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جاؤ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم نے میری سنت کو میرے جانے کے بعد بدل دیا. آج تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں ملے گا. تو سنت زندگی ہے، سنت کو تھامنا. کام وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا عمل ہے، آپ نے کسی بات کا کہا ہے، وہی سنت ہے. جو دین میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ویسا بتلایا ہی نہیں، بندہ اپنی طرف سے کرنے لگ جائے تو یہ تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے. تو 15 شعبان کی یہ صلاۃ الالفیہ 100 رکعت نماز پڑھنا، ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، اس طرح 100 رکعات مکمل کرنا، 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا. ہے تو یہ نماز اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بدعت شمار ہوگی. اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو اور بھی بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. خاص قسم کی عبادت پوری رات جاگا جاتا ہے کہ اس نظریے کے ساتھ کہ یہ شب برات ہے، اس دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت واجب کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اپنی طرف سے من گڑت باتیں بنا کر اور اپنی طرف سے من گڑت طریقے بنا کر نئی طرح کی عبادت کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ، آپ کا قانون، آپ کا قول اور عمل اس پر دلالت نہیں کرتا. اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، پہلے آسمان پر آتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، اور اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یعنی 15 شعبان کی رات کو اسی وجہ سے لوگ عبادت کرتے ہیں. لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے 15 شعبان کی رات کو عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے. تو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان نہیں ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہو کہ 15 شعبان کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم بھی عبادت کرتے. ہم کون ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑنے والے؟ مسلمان تو وہ ہے چھوٹی سی نیکی کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اتنی بڑی نیکی، اتنی عظیم نیکی کون انسان چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں ہے. اور جس نے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. ہاں، ہر رات ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر پر پہلے آسمان پر آتے ہیں. ہر رات، یہ صرف 15 شعبان کے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہی آسمان دنیا پر آتے ہیں. یہ بڑا پیکج ہے، یہ عظیم پیکج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں حل من یدعونی فاستجیب لہ. ہے کوئی مجھے اللہ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. ہے کوئی مجھے اللہ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق کے دروازے کھولوں. ہے کوئی مجھے اللہ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں. تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں. یہ کہنا صرف 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. اسی طریقے سے 15 شعبان کی، بلکہ شعبان سارے شعبان کی ایک اور بدعت آتش بازی ہے. یہ چھٹلیاں، یہ پٹاخے، یہ ریکلیں، یہ پٹاس، اس طرح کی آتش بازی کرنا یہ بھی غلط ہے. یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً، شریعت کے اعتبار سے بھی جرم ہے. یہ آتش بازی کرنا یہ مجوسیوں کا شیوا ہے. مجوسیوں کی سب سے عمدہ عبادت، مجوسی کون ہے؟ وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی
کے مارنا یہ کیا ہے؟ آگ ہے. یہ چھریاں کیا ہے؟ آگ ہے. تو لوگ خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو 15 شعبان کی رات کو کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے، ہم آتش بازی کریں گے، ہم پٹاخے جلائیں گے. تو وہ بھی بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وہ بھی کام غلط ہے. اور اس پر آتش بازی کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے. تو جرم علی جرم، جرم پر جرم، گناہ پر گناہ. 15 شعبان کی خاص عبادت یہ بھی گناہ ہے. 15 شعبان کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے. پھر اس پر پٹاخے چھوڑنا، چھریاں مارنا اور پٹاس کرنا، آتش بازی کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو یہ بھی گناہ ہے. آتش بازی کرنا یہ مجوسیوں کا شیوا ہے. مجوسی لوگ ایسا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ان کا طریقہ تھا. تو یہ 15 شعبان کو پٹاخے مارنا آج سے نہیں ہے. 163 ہجری کو یہ کام شروع ہوا تھا. 163 ہجری تھی. خلیفہ ہارون الرشید یہ بادشاہ تھا اس وقت کا. تو اس نے یحییٰ برمکی اس کو وزیر بنایا، اس کو ایک وزارت دے دی، وزیر بنا لیا اپنا. تو یحییٰ برمکی یہ پہلے آتش پرست تھا، مجوسی تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا. لیکن ابھی بھی مجوسیوں والی عادات اس کے اندر تھی. مجوسیوں سے محبت، آتش بازی سے محبت، آگ سے محبت ابھی بھی اس کے اندر تھی. تو 163 ہجری تھی. خلیفہ ہارون الرشید نے یحییٰ برمکی کو اپنا وزیر بنایا. اس سال شعبان کا مہینہ آیا تو 15 شعبان کو اس نے کہا کہ اپنے گھروں کے اندر چراغا کرو، اپنے گھروں کے اندر آگ چلاؤ. مسجدوں کے اندر حکمن لوگوں کو حکم دے کر مسجد کے اندر بھی چراغا کرایا. یہ یحییٰ برمکی کی اس کا یہ طریقہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 163 سال بعد ہو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے، وہ سنت کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ یحییٰ برمکی کا طریقہ تھا. 15 شعبان کو چراغا کرنا، 15 شعبان کو گھروں کو سجانا، 15 شعبان کی رات کو مسجد کو سجانا، مسجد کے اندر لائٹنگ کرنا، مسجد کے اندر چراغا کرنا. یہ یحییٰ برمکی کی سنت ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو اس نے یہ کام شروع کیا. یہ بات معروف ہے. اچھی بات جلدی نہیں پھیلتی، بری بات پر بہت جلدی پھیلتی ہے اور اس پر عمل ہونا بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ کام شروع کیا. اس سے پھیلتی آج پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے. لوگ 15 شعبان کو گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں. اللہ کے گھروں میں بھی مسجد کے اندر بھی لائٹنگ کرتے ہیں، مسجد کے اندر بھی چراغا کرتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں فرمائی. تو آتش بازی کرنا ویسے بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو. ہر کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے. اور یہودیوں اور مجوسیوں کی اطاعت اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ حدیث کا حدیث کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں جب نماز نئی فرض ہوئی تھی. نماز فرض ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بلایا اور مشورہ کیا کہ نماز فرض ہو گئی ہے، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں. ایک مشورہ آیا ناقوس بجایا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کام نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ عیسائی کرتے ہیں. دوسرا مشورہ آیا سینگ کے اندر آواز دی جائے، سینگ بجایا جائے. فرمایا یہ بھی کام نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ کام یہودی کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے. ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. تیسرا مشورہ آیا کہ آگ جلائی جائے، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد کے اوپر آگ جلائی جائے تاکہ لوگ آگ کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آگ بھی نہیں جلائی جائے گی. کیوں؟ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے اور ہم نے مجوسیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو یہ آتش بازی کرنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ان کی مشابہت ہے، ان سے محبت کا اظہار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. تو تینوں مشوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرایا، اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا کہ نہ ناقوس بجائی جائے گی، نہ سینگ بجایا جائے گا اور نہ ہی آگ جلائی جائے گی. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد بہت سے صحابہ کو خواب آیا اور خواب کے اندر اذان سکھائی گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والے اذان والے طریقے کو پسند فرمایا کہ بندہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے اونچی آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمات
رہے اور لوگ ان تعلیمات کو سن کر مسجد کے اندر آنا شروع ہو جائیں۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آگ والے مشورے کو آپ نے ٹھکرایا کیوں؟ مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ ناقوس کو ٹھکرایا عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ سینق بجانے کو ٹھکرایا یہودیوں کی مشابہت ہے، اور یہودیوں کی مشابہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اندر منع فرمایا۔ ان کی مشابہت نہیں کرنی، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کتنی احادیث اس معنی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو یہ آتش بازی کرنا، یہ پٹاخے پھوڑنا، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ قانون بھی جرم ہے، اور شریعت کے اعتبار سے، دین اسلام کے اعتبار سے بھی شرعاً بھی جرم ہے۔ تو 15 شعبان اس کی عبادت، صلاۃ الانفیہ پڑھنا، آتش بازی کرنا، یہ تمام کام بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی ایک اور بدعت، 15 شعبان کو برتن تبدیل کیے جاتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہو برتن تبدیل کرتے ہیں، جو پرانے ہو جاتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، نہیں لائے جاتے ہیں، اور گھروں کی مرمت کی جاتی ہے۔ پرانے گھروں میں لپائی کرتے تھے، سارے گھر کی لپائی دوبارہ کی جاتی ہے 15 شعبان کی رات کو، 15 شعبان کو۔ آج کل گھروں کی لپائی نہیں، پکے گھر ہو گئے، لیکن گھروں کی مرمت کرتے ہیں۔ جہاں سے ٹوٹا ہو 15 شعبان آ گیا جی، یہ کر دو، یہاں سے یہ سیمنٹ اکھڑا ہے، ایسا کر دو، یہاں سے رنگ اتر گیا ہے، کلی کر دو، تو یہ کام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو روحوں کی حاضری ہوتی ہے۔ جو مردہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں گھروں کے اندر واپس آتی ہیں۔ تو یہ بھی عقیدہ غلط ہے، دین اسلام کے خلاف ہے۔ بعض لوگ تو جاہل یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روحیں گھر کے اندر واپس آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں گھر کے اندر واپس آتی ہیں۔ تو یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو فوت ہو گیا اس کے اور زندہ لوگوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، کوئی روح گھر کے اندر واپس نہیں آتی۔ تو یہ قرآن کے بھی عقیدہ خلاف ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات کو لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہت بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بانٹی ہوئی چیز کھانی بھی نہیں چاہیے، اور ایسا صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ صدقہ کرنا فضیلت والا کام ہے، ثواب والا کام ہے۔ یہاں گناہ اس لیے ہے کیونکہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ چند بدعات تھی۔ شعبان کے مہینے کا مسنون عمل وہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور باقی یہ ساری بدعات ہیں جو شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا یہ بھی غلط ہے۔ 15 شعبان کی رات کو 100 رکعتوں والی نماز صلاۃ الانفیہ پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ 15 شعبان کی رات کو شریعی بانٹنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ بھی غلط ہے۔ 15 شعبان کی رات کو یا شعبان کے سارے مہینے میں آتش بازی کرنا، پٹاخے باندھنا، بچے باندھتے ہیں ان کے روکیں، ان کی اصلاح کریں، کہیں غلط ہے، دین اسلام کے اعتبار سے بھی جرم ہے اور قانون کے اعتبار سے بھی جرم ہے۔ تو یہ چند بدعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر حق ہے، سچ ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین اسلام کی صحیح باتوں پر، دین اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو من وعن تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔